بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ ان کا حال پوچھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ قریش کے سردار تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، دروازے پر جا کر پوچھا، بیٹی اندر آ جائیں، میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں کہ میں پردہ کر سکوں، چادر بھی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے علم کے مطابق یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ گھر میں کوئی کپڑا نہ ہو؟ یہ ہمارا علم ہے اور زمینوں آسمانوں والوں کا علم ایک جیسا چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کی سب سے پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے سرداروں کی ماں، نسبت دیکھ یہ جنت کے سرداروں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی والدہ ماجدہ اور اللہ کے شیر کی بیوی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اس حال میں ہے کہ گھر میں پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عنایت فرمائی اور فرمایا، بیٹی چادر سے پردہ کر لو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور پوچھا، بیٹی کیا حال ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک تھی کہ 2 مہمان آ گئے، بھوک دور کرنے کا کوئی اسباب نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ اللہ اکبر! طائف کے پتھروں کی بارش میں رونا نہیں آیا اور یہاں رونا آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی غم نہ کر، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج 3 دن ہے میں نے بھی ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ یہاں یہ بول میرے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ چاہیں تو عرب کے سارے پہاڑ سونا بن جائیں۔ سارا عرب ہی پہاڑی علاقہ ہے۔ آگے فرمایا، پھر یہ بن کر کھڑے نہیں رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توڑنے اور کاٹنے کی بھی مشقت میں نہیں ڈالوں گا، جتنا فرمائیں گے اتنا ہو کر سامنے آئے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، اے بیٹی کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ 1 دن بھوکا رہوں اور 1 دن کھانا کھاؤں، تو میری امت کی اکثر لوگ غریب ہوں گے، ان کی تسلی کے لیے تمہیں روٹی نہیں ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، یہ صرف امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے تھا۔ اب یہاں ہماری عقل برباد ہوئی، ان گاڑیوں اور کوٹھیوں کو عزت کا معیار بنایا گیا۔ پھر تو قارون سب سے زیادہ عزت والا تھا، اس جیسا شخص دولت والا اس دنیا میں کوئی نہیں گزرا، نہ آئندہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خزانوں سمیت اس کو غرق کر دیا اور کہا، بیٹی میں خود بھوکا ہوں، میرے رب نے تو کہا تھا یہ پہاڑ سونا بنا دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب بھوک لگے گی تو میں اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کر لیا کروں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ گزاری کروں گا، اللہ پاک مجھے کھانا دے، جب کھانا کھاؤں گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور تیری حمد و ثنا بیان کروں گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا اور ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، میری آج کی پوسٹ اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔